نے جس ایک خالق کی طرف دعوت دی ہے، خود قرآن کا متن قرآن بھی پڑھیں اور پیغام رسالت کے اعماق میں، اس کی گہرائیوں میں غور فرمائیں، مطالعہ کریں، مستند ترین حوالوں کو جب آپ زیر مطالعہ لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بات صرف ایک معبود کی نہیں ہے، یہ اتنے اسماء حسنہ کس لیے بار بار بیان کیے گئے ہیں کہ وہ واحد ہے لیکن وہ سمیع بھی ہے، وہ واحد ہے وہ بصیر بھی ہے، وہ واحد ہے وہ علیم بھی ہے، وہ واحد ہے وہ خبیر بھی ہے، وہ واحد ہے مگر ایسا واحد ہے کہ اسے تمہارے سینوں کے اسرار بھی معلوم ہے، تم کسی بات کا اظہار کرو تو اسے خبر ہے، تم کسی بات کا اظہار نہ کرو تو اسے خبر ہے۔ بطور خاص قرآن مجید میں علم الہی پر کس قدر روشنی ڈالی گئی ہے، اسے ذرے ذرے کا علم ہے، اسے تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے اسرار کا علم ہے، تمہاری نیتوں کا علم ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ علم الہی اور قدرت الہیہ، اس پر بے پناہ تاکید ہے، اصرار ہے، زور دیا گیا ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ اور اس حقیقت کو بھی اگر آپ اپنے اعماق میں، اپنے وجود کی گہرائیوں میں سفر کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کر آپ حجلے جام اعتکاف کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کی ہلکی سے ہلکی سانس بھی سنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہا ہیں، آپ کوئی راز اپنا چھپانا چاہیں تو چھپا لیں، ایک کوئی ایسا ضرور ہے جس کے آگے کوئی راز چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ اپنی فطرت کی گہرائیوں میں جب سفر کریں گے تو محسوس کریں گے۔ یہ بھی متن فطرت میں موجود ہے، یعنی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی متن فطرت میں لکھا ہوا ہے اور اسماء حسنہ بھی متن فطرت میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان اسماء حسنہ کو اور اس کلمے کو لسان وحی میں اور متن قرآنی میں سنایا بھی گیا ہے۔ یہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ انسان اگر اس حقیقت توحید پر ان اسماء و صفات کی روشنی میں غور کرتا رہے تو کبھی اپنی ذات سے خیانت نہیں کرے گا، اپنی ذات سے خیانت نہیں کرے گا انسان۔ میں نے کئی فقرے عرض کیے تھے گزشتہ مجلسوں میں، جس میں ایک فقرہ یہ تھا کہ فقہ سے اخلاق تک اور اخلاق سے عرفان تک ایک تسلسل ہے۔ شریعت کے احکام، دین کے اصول و فروع اور شریعت کے احکام یہ صرف ایک خاکہ تیار کرتے ہیں، اس خاکے کو ایک جسد میں تبدیل کرتا ہے علم اخلاق، اور اس علم اخلاق سے تشکیل پانے والے جسد میں روح ڈالتا ہے علم عرفان۔ یہ تعمیر کیسے ہوتا ہے؟ یہ کس طرح تعمیر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر کوئی تعمیر کرنا چاہے؟ یہ اسماء الہیہ
اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اس کا علیم ہونا، اس کا خبیر ہونا، اس کا لطیف ہونا، اس کا مدرک ہونا، اس کا مرید ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا عزیز ہونا، اس کا جلیل ہونا، اس کا جمیل ہونا، اس کا رحیم ہونا، یہ تمام حقیقتیں اگر انسان غور کرتا چلا جائے، صرف ان حقیقتوں پر غور کرنے کے نتیجے میں آپ کی فکر، آپ کا خیال، آپ کی قوت عاقلہ ایک جسد تعمیر کرتی چلی جاتی ہے، بشرطے کہ اسماء الہیہ کی روشنی میں اندر سے، داخل سے، باطن سے یہ تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر اسماء الہیہ کی روشنی میں یہ تعمیر ہوگی، فطرت انسانی کی عبارتوں کو پڑھا جائے گا اور وجود انسانی کی تعمیر ہوگی، اس عمارت کی تعمیر ہوگی جسے کہتے ہیں انسان، تو وہ بے انتہا عظیم الشان تعمیر ہوگی۔ یہ عمارت دنیا کے کسی مادے سے نہیں تعمیر ہوتی، یہ عمارت صرف اور صرف تجلیات اسماء الہیہ سے تعمیر ہوتی ہے۔ یہ تجلیات اسماء الہیہ سے تعمیر کا عمل کوئی اور تعلیم نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ جس کو اس نے بنا کر بھیجا ہو۔